نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جمعہ کی نماز کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کے حضور درود پاک پڑھ کر اس کا پیغام، اس محفل کا پیغام اللہ کے پیارے نبی کی محفل میں پیش کی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خصوصی حالات میں خصوصی موقع ہے، جمعے کی نماز کا اہتمام جو ہے عمومی طور پر جامعہ مسجد میں کیا جاتا ہے، جہاں پر کم از کم جو کہا جاتا ہے کہ 40-50 جو افراد ہوں تو جمعے کی نماز کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن کیونکہ آج یہاں پر اس دنیا میں خصوصی حالات ہیں، اور یہ حالات کے لانے والا پیارے اللہ وہی جانتے ہیں ان حالات کو کس طرح سے، اس کی حکمت، اس کی مشیت اس میں شامل ہے، تو اسی توسع سے گھر کے اندر جمعے کی نماز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس نماز کے اندر ٹوٹے پھوٹے رکوع، ٹوٹے پھوٹے سجود جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول و منظور فرمائے۔ تھوڑی سی بات ہوگی، دو موضوعات ہیں۔ ایک بہت ہی پیارا موضوع جو کہ آج کی دنیا کا موضوع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہونے والا موضوع ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ سے رہے گا۔ ایک ایسا رستہ جو کہ انسان کو شیطان سے الگ کر دیتا ہے۔ وہ رستہ کون سا ہے؟ وہ رستہ ہے توبہ کا۔ پیارے اللہ نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور انسان کے اندر برائی کرنے کی پوری صلاحیتیں دی ہیں، لیکن اچھا انسان کون ہے؟ برائی کرنا جو ہے یہ ایک فطری عمل ہو جاتا ہے۔ انسان ہے معاشرے سے، حالات سے، واقعات سے، دوست احباب سے، گھر والوں سے، باہر والوں کی کسی نہ کسی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ وہ غلط کر بیٹھتا ہے۔ لیکن اچھا انسان کون سا انسان ہے؟ جو کہ غلط کرنے کے بعد پچھتانے لگ جاتا ہے۔ جب وہ پچھتاتا ہے، اللہ کے حضور اپنا سر جھکا دیتا ہے، تو اللہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے اس کے درجات بھی بلند کر دیتے ہیں۔ نہ صرف اس کو کیا ہوتا ہے، اس کے نہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گناہ کیا ہے تو گناہ سے توبہ کی تو کیا ہو جائے، معافی مل جائے، بات بن جائے۔ لیکن پیارے اللہ کی کریمیت، پیارے اللہ کا فضل اتنا ہے، اتنا رحیم و کریم ہے کہ صرف وہ معاف نہیں کرتا، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے نا، اس کے بدلے میں، اس توبہ کے بدلے میں وہ درجات بھی بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ رستہ ہے توبہ کا، یہ رستہ ہے توبہ کا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت کعب ابن مالک کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مفہوم کے صورت میں بیان ہوگا، ہو سکتا ہے کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے، لیکن اس کا جو ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا جی، اس کہانی کا جو لب لباب ہے، خلاصہ کیا ہے کہ توبہ کا رستہ ہے۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پیارے اللہ کیا کرتے ہیں، اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، تیاری کی، جانے کی تیاری ہوئی ہے، سب چل پڑے ہیں، لیکن پتہ چلا صحابہ میں سے کچھ قریبی صحابہ پیغام لے کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ صحابی جو ہیں نا وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے ہیں،
کچھ صحابی ہمارے ساتھ وہ نہیں آئے ہیں، تو ان میں حضرت کعب بن مالک کا نام بھی شامل تھا۔ اب جب آپ غزوے سے واپس آئے ہیں تو جو دوسرے نہیں گئے تھے انہوں نے باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے عذر پیش کیا، اپنی بات رکھ دی۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے استغفار کی بات رکھ دی۔ اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا، مجھے باتیں بنانی بھی آتی تھی، مجھے باتیں کرنی بھی آتی تھی، لیکن یہی سوچ رہا تھا کہ سچ بول دوں، یہ سوچ رہا تھا کہ میں سچ بول دوں۔ اور سچ کیا تھا کہ میرے پاس کوئی عذر ہی نہیں تھا، میں بغیر کسی عذر کے اس غزوہ میں نہیں گیا تھا۔ تو دوست احباب نے بات رکھی کہ آپ جا کر بات رکھ دیجئے، جس طرح ان کا استغفار ہو گئی آپ کی بھی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے سوچا ہے یہ، لیکن میرا دل نہیں مان رہا کہ اللہ کے رسول کے پاس جا کے کیا کروں گا، سچ بول دوں گا۔ اور آپ نے وہی کیا۔ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، میرا اس پوری جو قصہ بہت بڑا، یہ بہت ہی حدیث سے لیا گیا، بڑا معروف اور مشہور جو ہے نا یہ قصہ ہے، واقعہ ہے، اور بہت ہی پیارے صحابی ہیں اللہ کے۔ تو مفہوم یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں، میں بغیر کسی عذر کے جو ہے نا جی آپ کے ساتھ نہیں جا سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور بات ختم ہو گئی۔ اب کیا ہوا ہے کہ کچھ اس طرح سے سلسلہ چلا کہ ان کو پیغام ملا کہ ایک صحابی آ کے بولے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ ان کے سمیت 2 صحابی اور تھے کہ ان سے کیا کیا جائے، ان سے سلام نہ لیا جائے، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھا جائے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جب مجھے یہ پیغام ملا تو میں ایسے جیسے ہو گیا، میں اس دنیا میں اکیلا رہ گیا، میں اس ساری دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ جب ہم کسی کے پاس جاتے، کیونکہ اجازت اوپر سے انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ بات نہیں کرنی، تو ہمیں ایسے لگ رہا تھا، نماز بھی پڑھتے تھے، دیکھتے تھے، نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، اللہ کے رسول بھی چلے جاتے تھے ہم، اور میں بس یہی تک رہا تھا، یہی دیکھ رہا تھا کہ بھی میری باری کب آئے گی، میری طرف کب نظریں ہوں گی، میری طرف کب نظریں ہوں گی۔ کہتا ہے جی، فرماتے ہیں کہ میں دل میں بس ہر وقت یہی توبہ کی بات لے کے بیٹھا تھا کہ یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ، ہر وقت یہی بات ہو رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ کیونکہ مشہور آدمی تھے، معروف آدمی تھے، طاقتور آدمی تھے، باہر سے پیغام بھی رکھا گیا۔ جب انہیں پتا چلا کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ کو الگ کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کچھ مکتوب بھی ملے کہ آپ چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ جائیے۔ آپ نے کہا میں نے وہ مکتوب کو بھی جلا دیا اور پھر انتظار میں بیٹھ گیا۔ انتظار کئی دن گزر گئے لیکن کچھ بات نہیں بن رہی۔ جب جا رہے ہیں کچھ نہ روزانہ جو ہے نا اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب بات بنے گی۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح وقت گزرتا جا رہا ہے، کئی دن گزر گئے، مہینہ 30-40 دن کے قریب، اتنے لکھنے والوں نے لکھا ہے، کچھ مفہوم 30 دن کا، 40 دن کا، 50 دن کا، اس طرح کا ہے کچھ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو کیا ہوگا۔ تو کہہ رہے جی جب 50واں دن، 30واں یا 50واں دن، اتنے کچھ دن ہو گئے ہیں، تو کہتے جی ایک صحابی آئے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے ہیں اور آگے فرما رہے ہیں کہ آپ تمہاری جو ہے نا جی توبہ قبول ہو گئی ہے، تمہیں سلام آیا ہے نبی کی طرف سے۔ فرمایا مجھے ایسے لگا جیسے میری زندگی بن گئی، میری زندگی، میری جان میں جان آ گئی۔ کہتے میں فوراً پہنچا، بات رکھے اللہ کے رسول سے، فرمایا کہ یہ پیغام کس کی طرف سے؟ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی، اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ اور مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب آج کا دن تمہاری پیدائش کے بعد یہ سب سے خوشی والا دن ہے تمہارے لیے۔ تو صحابہ کی بات جو ہے نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہونا، غلطیوں میں مبتلا ہو جانا، غلطیوں میں وقت لگ جانا، غلطیوں پہ ذہن لگ جانا، یہ
کوئی بات نہیں ہے. اصل بات جو حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد کیا سوچا جائے گا. جب دل ملا لیں گے, دل سے ندامت ہوگی, تو اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے قبولیت ہو جائے گی. یہی فرق ہے ایک اچھے اور سمجھدار انسان میں, نیک انسان میں اور برے انسان میں. کہ برا انسان جب وہ برائی کرتا تو اس کے بعد وہ اترانے لگ جاتا ہے, لیکن اچھا انسان کیا کرتا ہے, اس کو پچھتاوا ہو جاتا ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پچھتاوے کا عمل ہے یہ بھی اس کی کریمیت کی وجہ سے ہی آتا ہے. اللہ کی طرف رجوع جو ہے اللہ کی مرضی کے خلاف بغیر نہیں ہو سکتا. تو اور ہم تو اتنے اللہ کے خصوصی ہمارے پر احسان ہے کہ پیارے اللہ نے اپنا پیارا نبی ہمیں دے دیا. میں ایک بات کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں. اس آج کی چھوٹی سی محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, فرمایا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے بھائیوں میں حي على الصلاة حي على الفلاح میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں. حدیث کا مفہوم سنیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے. فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں. میرے صحابہ بیٹھے ہیں, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ تم لوگ میرے ساتھی ہو, میرے بھائی وہ ہوں گے جو مجھے بن دیکھے میرے پر ایمان لے کے آئیں گے. تو یہ اعزاز ہے ہمارے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ساتھ نصیب فرمائے, شفاعت نصیب فرمائے, وہ محبت نصیب فرمائے اور توبہ کا راستہ